اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والسور مرکو یا ایہا النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار جہاد کرو کافرانہ والمنافقین اور منافقانہ وغلظ علیہم اور انہاں تے سختی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کہ تسی کافرانہ تے منافقانہ یعنی دونوں نال جہاد کرو اور سختی نال جہاد کرو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دل مبارک نرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ تسی انہاں تے سختی یعنی کافرانہ تے سختی کرو. ومأواہم جہنم اور انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ. پھر اللہ تعالیٰ فرمانا یحلفون یہ قسم کھاندے باللہ اللہ تعالیٰ نے ما قالو کہ انہوں نے یہ نہیں آکھیا. یعنی نہ منافقان کے بارے دسیا جا رہا ہے. لقد حالانکہ قالو انہوں نے آکھی کلمۃ وہ گل کفر دیو گل آکی وکفر انہوں نے کفر اختیار کر لیا بعد اسلامی اپنے اسلام لیا اپنے تو بعد. وہمو اور انہوں نے ارادہ کیتا بما لم ینالو جس میں وہ پا نہ سکے. یعنی جڑا انہوں نے ارادہ کیتا جس مقصد واسطے جو کچھ کرنا چاہتے وہ کر نہ سکے. وما ناکامو اور کس چیز کا بتلا لیا کس گل کو جڑا خشمناک یعنی غصے چاہے کس چیز کا انتقام دیا یعنی اللہ سوائے اس تو کہ ان اغناہم اللہ کہ اللہ نے غنی کر دیتے اور رسول میں فضل ہی اپنے فضل و کرم دے نال انہاں نوں یا توبو اگر وہ توبہ کر لیں یا کو محید اللہ کو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ انہاں واسطے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ روگردانی کر دیں انہوں پھر لیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تے اللہ عذاب دے گا انہاں نوں عذاباً علیما دردناک عذاب دنیا والآخرہ اور آخرت میں. وما اور نہیں لامنا واسطے فی الارض روح میں ولی ولا نصیر کوئی دوست یا مددگار. منافقان کے بارے دسیا یہ کیا بیان ہے اس ایمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک تو واپس تشریف لے کے آ رہے تھے تو 12-13 منافقان نے نا جڑے مدینہ چلے انہوں نے تحیہ کر لیا کہ اسی نا رات میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے ہوں گے نا تے اسی جڑا نا انہاں گاٹی تو گرا کے نا شہید کر دیں گے. نائن جس طرح حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں حذیفہ بن جمان نے اونٹنی دی نکیل پکڑے اگے جا رہے سی تے جس طرح گٹ کول اونٹنی پہنچی ہے نا تو 12 آدمی اپنے چہرے ڈھانپے کے سامنے آئے راستہ روک کے آ دیں گے. راستہ روکے نا تو نبی پاک نے اتاب ارود یعنی جلال یعنی قہر والی آواز سخت غصے والی آواز میں جس طرح پکاریا للکاریا نا خوف نہ ڈر کے تو نس کے. حضور نے فرمایا حذیفہ عمر پہچانیا جاتا ہے فرماندے کہ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے اسی نہیں نام پہچانا. حضور نے فرمایا ازلی بدبختن یہ منافق ہی رہیں گے ساری زندگی. حضور نے فرمایا کہ یہ مقصد واسطے آئے کہ میں کھائے کرا دیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے قتل کا حکم نہیں صادر فرما دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس گل کو پسند نہیں کرتا کہ عرب دے لوگ جڑا نا منو یہ آکھن کہ جڑا محمد ہے ایک ایسی قوم لے کے آیا کہ جڑا لڑتا رہتا ہے اور تاکہ غالب آ جائے جس کو اس سے قوم کو قتل کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اتنے احسان فرموشن کہ میرا رسول مدینے تشریف فرما ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دی برکت نال انہاں دے کاروبار اتنی برکت آئی ہے اور انہاں دے کھیتاں وچ اناج پیدا ہونا پیا مالی غنیمت وچ حصہ ملنا پیا جڑے اللہ تعالیٰ دے رسول نے انہاں دے اتنیاں نوازشات کیتیاں انہاں مالا مال کیتا تو یہ شکریہ ادا کرنے دی بجائے انہاں دی مخالفت آمادہ ہو گئے. اور ویسے تو بڑیاں قسماں کھاندے لیکن ہر وقت جڑا نا ایک کوئی نہ کوئی سازش تیار کرتی رہنے. تب اللہ تعالیٰ فرمانے کی گل نہیں کی لیکن جڑا تسی ارادہ کر لیا اس تو بڑا جن نے تمہیں جڑا اسلام لے آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹ گیا تم کفر اختیار کر لیا. اللہ فرمانے کا منہم وبنا چکو جنمان احد اللہ جنہاں نے اللہ نے وعدہ دیا لئن اگر اللہ لا تعالی عطا کرن کے من فضل ہی اپنے فضل نہ لا صدق کرنا تو ضرور دل کھول کے خیرات کریں گے اسی ولا نکونن اور ضرور ہو جائیں گے من الصالحین نیکوکار. فلما عطاہم اور جس وقت عطا فرمایا اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل نہ باخلو تکجوسی کرن آپ پہ یہی اس نال وتولوا روح گردانی کی تھی وہم اور او مؤمنون منہ پھیرنے والے. فعقابہم تو اس کا نتیجہ نکلے نفاقن کہ اللہ نے نفاق نو فی قلوبہم جماعت تانا انہوں نے دلوں وچ اللہ یوم اس دن تک یا قولہ جس وقت ملیں گے بما اخلف اللہ اور اس وجہ نال کہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی ما وعدوہ جو وعدہ انہوں نے اللہ نال کیتا بما کانوا یکذبون اور اس وجہ نال کہ وہ جھوٹ بولیا کرتے. یہ واقعہ جڑا سلبہ بن حاتب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ حاضر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کرو اللہ میں مالدار کر دے۔ تو حضور نے فرمایا سلمہ کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم میری طرح رہے، اور اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونے دے بن جاندے، میرے نام نہ چل دے، لیکن اس نے پھر یہی دہرایا تسی دعا کرو میں مالدار ہو جاؤں۔ تیسری دفعہ بھی یہی دہرایا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا کہ انہوں کہ تو تھوڑے مال سے شکر ادا کر، تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس نے پھر وہی دہرائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر ادھر رزق کے خزانے کھل گئے، پہلے چند بکریاں آئیں، پھر انہوں نے اتنی برکت ہوئی کہ وہ بیچنا آئیں سما سکیں، پھر باہر جنگل بھی ڈیرا لایا، پھر حالت ہے کہ جب صبح شام مسجد میں بسر ہوتی ہے، پھر کدے کدائی مسجد حاضری ہونا پئی، پھر صرف جمعے کی نماز نصیب ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسنا اسی دوران جڑا نا زکات کا حکم نازل ہو جاتا ہے، نبی پاک نے 2 عامل زکات واسطے مقرر کیتے، انہوں نے روانہ فرمایا، انہوں نے آکھیا کہ یہ بہت زیادتی ہے، تسی ذرا اگے جاؤ، میں سوچ کے رکھنا ہے، یعنی انہوں نے کو بھیجا بھی زکات دے دے۔ پھر جس ویلے دوئے گئے تو سلمہ نے گل سن لی، اور اس نے نا بہترین جانور زکات واسطے پیش کیتے، یعنی جڑے زکات واسطے گئے، پھر دوبارہ انہوں کو گزر ہوا تو آدھے ہوئی پہلے میں خط دکھاؤ، پڑھنے کے بعد آدھے جڑا جزیہ ہے وہ تسی جاؤ میں ذرا سوچنا، آدھے جزیہ یعنی ٹیکس ہے، میں تسی جاؤ میں ذرا سوچنا۔ اور جس ویلے وہ عمل جڑا بڑھ گئے رسالت وچ حاضر ہوئے، اس تو پیشتر ہی نبی حضور نے فرما دیتا کہ سلمہ ہلاک ہو گیا، یعنی سلیمی جڑا دوسرا بندہ ہے واسطے دعا فرمائے، چنانچہ جڑا سلمہ دے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے رشتہ داراں نے مجھا کے دسیا کہ تیرے حق وچ آیت اتری ہے، تو زکات لے کے فوراً حاضر ہویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے تو منع فرما دیتا ہے، چنانچہ وہ رونا پیا، سر تے خاک پڑنا پیا، پھر صدیق دے عہد خلافت میں وہ زکات لے کے حاضر ہویا، لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ جس دی زکات اللہ دے رسول نے منظور نہیں کی تھی میں کس طرح کر سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی حاضر ہویا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ تو نے رسول اور صدیق نے نہیں قبول کی تھی میں کس طرح کر سکتا، چنانچہ جڑا حضرت عثمان دے دور وچ مر گیا، تے اس کے بعد جڑا نا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اللہ جعلم کرنی ہو تسی جان دے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جعلم جان دے سرہم انہاں رازاں نوں تواڈیاں نوں، ورنہ جواب انہاں سرگوشیاں نوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ الغیوب وہ ساریاں غیباں نوں جانے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تسی اس گل نوں نہیں سمجھدے جا کے اگے پیچھے بھئی منہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اور ہوندے ہو پیچھے جا کے اور گلاں کردے ہو سازشاں کردے ہو، تے اس گل نوں نہیں سمجھدے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جڑے تواڈے راز دلاں دے راز اللہ انہاں نوں جاندا، تے جڑے تسی کام کردے انہاں نوں ساریاں نوں جاندے اللہ، وان اللہ تعالیٰ جڑا وہ سارے غیباں دا جاننے والا۔ اللہ زینا یلمزون وہ لوگ جڑے الزام لاندے، مطوعین جڑے خوشی خوشی خیرات کرنے والے، من المؤمنین مومنات بالصدقات خیرات کرنے والے، والذین اور جڑے نادار یجادون نہیں پاندے الا جہدہم اپنی محنت اور مشقت دی مزدوری، فیسخرون پھر انہاں دا مذاق اڑاندے منہم انہاں وچوں، سخر اللہ اللہ انہاں سزا دے گا منہم اس مذاق دی، ولہم عذاب علیم اور انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا وچ مال پیش کرنے کی ترغیب دی تھی، تے عبد الرحمن بن عوف جڑے نا 4000 درہم لے کے حاضر ہوئے، عدی بن حاتم نے 70 وسق کھجوراں پیش کیتیاں، مسلماناں نوں اتنا مال کثیر پیش کردیاں دیکھ کے نا منافقین جڑے منافق کرنا وہ آکھن لگ پے کہ صرف دیاکاری واسطے کردے پے، لوکاں دکھانے واسطے اپنے آپ کو سخی ثابت کرنے واسطے یہ لگے کرن دے۔ پھر ایک غریب جڑا صحابی ابو بکر جڑا نا ایک سیر کھجوراں لے کے حاضر ہوئے، تے انہاں دا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتا، آخر کہ ایک سیر جڑیاں کھجوراں نوں کیڑی لشکر جڑا کیڑے لشکر نوں کھلائیاں جان، غرض ہے کہ نہ دے وہ امیر صحابت ہے اودے تو متاثر ہوندے، نہ ہی غریباں دے جڑے وہ قربانی تو متاثر ہوندے، جڑے ساری رات جڑا کنویں چ پانی کڈ کر کے جڑی مزدوری ملدی تو دین دی سربلندی واسطے نبی پاک دی خدمت وچ حاضر کر دیندے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دا مذاق اڑاندے تے اللہ دی ذات جڑا انہاں دے مذاق دی سزا دین گے۔ استغفر لہم اگر تسی بخشش طلب کرو، او لا تستغفر لہم یا انہاں واسطے نہ بخشش طلب کرو، ان تستغفر لہم اگر تسی انہاں واسطے کرو بخشش طلب 70 باری بھی کرو، فلن یغفر اللہ وہ نہ بخشے گا، ہرگز نہ بخشے گا اللہ لہم انہاں نوں، ذالک اس وجہ دا کہ بیانہم بے شک انہوں نے کفر کیتا باللہ اللہ تعالیٰ و رسولہ اور اللہ دے رسول نال، یعنی اللہ تعالیٰ دے رسول دا انکار کیتا، اس وجہ نال تسی چاہے انہاں واسطے بخشش طلب کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ انہاں نوں نہیں بخشن والا، واللہ
اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیندا جڑی نافرمان قوم ہے انہوں ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਰਈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖੁਤਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਸੂਲ ਹਨ। ਉਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ اور پھر نئی الفاظ رائے تھے حضرت فاروق کو نہ رہا گیا تھا حضرت بیعت تو اللہ کا دشمن تیرا کفر ہوں چھپے یا نہیں ہے۔ دوسرے حاضرین نے بھی ملامت کیتا تو پھر غصے نال جڑا نا مسجد وچ باہر نکل گیا۔ کسی نے جانیا دیکھا تے جا رہا تھا حدود دی خدمت وچ جا اور انہاں دا من پکڑا بخشش اور جڑا وہ عرض کر اس وقت نے آکھے کہ منو انہاں دی بخشش نوز بنا مغفرت دی کوئی ضرورت نہیں، نہ دی ضرورت ہی نہیں۔ اس دے متعلق جڑا نا یہ آیت نازل ہوئیاں تے اللہ تعالیٰ فرمانے نے تسی کیونکہ انہاں نے میرے رسول دی جڑا نا وہ شان وچ گستاخی کیتی ہے تے ہن اگر اللہ دے رسول بھی دے واسطے بخشش منگے تے اللہ تعالیٰ دی ذات جڑا انہاں نوں نہیں بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سانوں جڑا نفرت تو بچائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام